السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج یوم آزادی ہے اور تمام برادران وطن کو میں یوم آزادی کی پرخلوص مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ تمام ہندوستانیوں کو جشن یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ محترم سامعین کرام، ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ اس وقت سے لے کر آج تک 15 اگست بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ جشن آزادی بڑے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے اور اسی آزادی کے جشن میں ان لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنے ملک کے لیے خون اور پسینہ بہایا۔ 1947 کے بعد سے لے کر آج تک ایک بات جو زیر نظر ہے وہ یہ ہے کہ اس آزادی کے جشن میں ان لوگوں کو تو یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے اس ملک کے لیے پسینہ بہایا ہے، لیکن ان لوگوں کو فراموش کر دیا جاتا ہے جنہوں نے اس ملک کو اپنے خون جگر سے سینچا ہے۔ ان لوگوں کو بھلا دیا جاتا ہے جنہوں نے اس ملک کی آزادی میں سب سے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان لوگوں کو فراموش کر دیا جاتا ہے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں پہل کی ہے۔ ہندوستان کے آزاد ہونے کے اتنے سالوں بعد بھی ہمیں اپنے اسلاف کی تاریخ معلوم نہیں ہے۔ ہماری قوم کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار تھا، جنگ آزادی میں مسلمانوں نے کتنا اہم کردار نبھایا تھا، جنگ آزادی میں مسلمانوں نے قائدانہ کردار ادا کیا تھا۔ ہماری قوم کو ان قائدوں کے نام بھی معلوم نہیں ہے، لیکن یقین مانو مسلمانوں کہ جب انگریزوں کا مکمل طور پر تسلط اور قبضہ ہو گیا ہندوستان میں انگریزوں نے قبضہ اختیار کر لیا، اس وقت ہر قوم کے لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان ان کی غلامی سے آزاد ہو جائے، سب یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کے لوگوں کو آزادی مل جائے، لیکن سوال پیدا ہوتا تھا کہ آگے کون بڑھے، پہل کون کرے، سبقت کون اختیار کرے۔ ایسے عالم میں دہلی کی سرزمین سے ایک مرد مجاہد حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے ایک جمع غفیر کے سامنے، ایک بھیڑ کے سامنے اعلان جہاد کیا، جہاد کے علم کو بلند کیا اور فتویٰ دیا جس پر 33 اور دیگر علماء نے دستخط فرمایا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے جنگ آزادی میں قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے دہلی کی جامع مسجد سے اعلان کر دیا کہ ان انگریزوں کے خلاف جنگ کیا جائے، ان سے اور ان کی غلامی سے ہمارے ملک کو آزاد کرایا جائے۔ وہ قائدانہ کردار ادا کرنے والے شخص کو علامہ فضل حق خیر آبادی کہتے ہیں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کی قربانی کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے، لیکن جب آج جگہ جگہ پہ 15 اگست کی خوشیاں منائی جاتی ہے، یوم آزادی کا جشن منایا جاتا ہے، اس وقت علامہ فضل حق خیر آبادی کا نام تک لے لیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1857 کے اس جنگ کو یاد کرو، جب اس مہم کو یاد کرو جب علامہ فضل حق خیر آبادی نے باضابطہ طور پر جنگ کا مہم چھیڑا تھا، اعلان جہاد کیا تھا، اس وقت کتنے علماء نے قربانیاں پیش کی، اس وقت کتنے علماء نے اپنی جانیں گنوائی۔ ارے وہ ایسا وقت تھا جب ہزاروں بیویاں اپنے شوہر کو کھو چکی
چکی تھی، لاکھوں کی تعداد میں بچے یتیم ہو چکے تھے۔ وہ ایسا وقت تھا کہ انگریزی مورخ بیان کرتا ہے کہ دہلی سے لے کر کے پشاور تک سڑک کے کنارے لگے کوئی بھی درخت ایسے نہیں تھے جس پر ایک یا دو علماء کی لاشیں نہ لٹکتی ہو۔ اب ذرا سوچو ہمارے آبا و اجداد نے کس طرح کی قربانی ہمارے ملک کے لیے دی ہے۔ دہلی سے پشاور تک ہر درخت پر علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی نظر آتی تھی، اور علماء کی قربانیوں کا عالم یہ تھا کہ جب انگریزوں کے خلاف انہوں نے آواز بلند کیا، جب جہاد کا اعلان کر دیا، اس وقت انگریزوں نے علماء پر ظلم و بربریت کا سلسلہ شروع کیا۔ 22,000 سے زائد علماء کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ وہ ایسا وقت تھا کہ جب علماء نے اپنی جانیں گنوائی، اپنے بچوں اور بیویوں کو چھوڑ دیا، اور ملک کی حفاظت کے خاطر اپنے خون کا نذرانہ پیش کر دیا۔ علماء کرام کی قربانی کا نتیجہ تھا کہ تمام لوگ ایک بعد دیگر اس جنگ آزادی کا مہم بنتے گئے اور آزادی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ لیکن 1857 کے اس دور کو ذرا یاد کرو، جبکہ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ 5 لاکھ سے زائد علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ نہ جانے ان گنت علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا، اور چاندنی چوک کے آس پاس جتنے بھی درخت ہیں ان درختوں میں ہر درخت پر علماء کا سر لٹکا ہوا ملتا تھا۔ علماء نے قربانیاں پیش کی ہے۔ یہ وہ جید علماء تھے جنہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑو، فتویٰ دیا، فتویٰ صادر کیا، اور اپنے سچے ہندوستانی ہونے کا ثبوت فراہم فرمایا۔ ان ہمارے علماء نے ملک ہندوستان کو آزادی دلائی، اور ایسی آزادی کہ علامہ فضل حق خیر آبادی کو قید کر لیا گیا تھا۔ جب علامہ فضل حق خیر آبادی نے آزادی کے مہم کو چھیڑا، جب حضرت کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ آزادی کے مہم کو چھیڑا، جب حضرت عنایت احمد کاکوری نے جنگ آزادی کے مہم کو چھیڑا، ان لوگوں کو قید کر لیا گیا، ان پر ظلم و بربریت ڈھائی گئی، اور وہ ظلم کی داستان اگر آپ سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو کالے پانی کی سزا دے دی گئی، جزیرہ انڈمان بھیج دیا گیا، اور وہاں پر علامہ فضل حق خیر آبادی خود بیان کرتے ہیں کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں کی آب و ہوا اچھی نہیں تھی، جہاں پر انسان جانا پسند نہیں کرتا ہے، جہاں کی ہوا بہت بدبودار تھی، مؤثر تھی اور بیمار کرنے والی تھی۔ لیکن علامہ فضل حق خیر آبادی نے اپنے ملک کے خاطر، اپنے ملک سے وفاداری کے خاطر، اپنے ملک کو آزاد کرانے کے خاطر اس سزا کو منظور کر لیا، لیکن اپنے ملک کو پستی کی طرف جاتا ہوا دیکھنا منظور نہ کیا۔ اور کیوں نہ ہو کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کے، یہ گلستاں ہمارا۔ یقیناً ہندوستان ہمارا گلستاں ہے، اور ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دے کر کے ہمارے ملک کو آزاد کرایا ہے۔ ہماری ماؤں نے اپنے بیٹوں کو ہندوستان کے لیے قربان کیا ہے، ہماری بہنوں نے اپنے بھائیوں کو ہندوستان کے لیے قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے آبا و اجداد نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کی جنگ لڑی ہے۔ نہ جانے لاکھوں کی تعداد میں علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا، علماء کو سور کی چربی میں ڈال کر کے انہیں تندور میں ڈال دیا جاتا تھا اور جلا دیا جاتا تھا، انہیں بوریوں میں پیک کر کے لاہور میں ندی میں گرا دیا جاتا تھا، انہیں گولی مار دی جاتی تھی۔ یاد کرو اس ظلم و بربریت کی داستان کو، جب ہمارے علماء پیچھے نہیں ہٹے، اس کے باوجود کہ ان پر ظلم و ستم کیا جاتا رہا، لیکن ہمارے علماء ہمیشہ جنگ آزادی کا مہم چھیڑتے رہے اور جنگ آزادی کے لیے لڑتے رہے، اپنی جانیں قربان کر دی اس ملک ہندوستان کے لیے۔ لیکن آج ان کے نام کو فراموش کر دیا گیا ہے، آج ان کا نام تک نہیں لیا جاتا ہے، آج ان کی تاریخ کو بتائی نہیں جاتی ہے۔ جن لوگوں نے پسینہ بہایا ہے ان کا نام بڑے شان و شوکت کے ساتھ لیتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا، ہم نہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے جنگ آزادی کے لیے محنت نہیں کی، ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی محنت کی، لیکن ہمارے آبا و اجداد کی قربانیوں کا کیا، جنہوں نے اپنی اولاد کو ملک کے لیے شہید کروا دیا، جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا اور اس ملک کو آزادی عطا فرمائی۔ یہ علامہ فضل حق خیر آبادی، یہ حضرت عنایت احمد کاکوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ اکابرین تھے
جنہوں نے جنگ آزادی کے مہم کو چھیڑا تھا، اور اسی کا نتیجہ ہوا کہ لوگ ایک بعد دیگرے اس طرف مائل ہوتے گئے، اور ایک ایسا وقت آیا جب ہمارے ہندوستان کو آزادی ملی۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اسلاف کی تاریخ کو نہ بھلاؤ، اپنے بزرگوں کی محنتوں کو، ان کی کوششوں کو، ان کی کاوشوں کو فراموش نہ کرو۔ انہوں نے بے شمار قربانیاں دی ہے، تب جا کر کے ہمارے ملک کو آزادی ملی ہے۔ آج ہم انہی کے نام کو بھلا دیتے ہیں، اور آج ہم سے ہندوستانی ہونے کا ثبوت مانگا جاتا ہے۔ ہمارے آبا و اجداد نے اپنے خون جگر سے ہندوستان کی آزادی لکھی ہے۔ اسی لیے آج کی تاریخ میں ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو بتاؤ کہ ہمارے اسلاف نے کون کون سی قربانی ہمارے لیے دی ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک میں ہمیں برابری کا حق حاصل ہے۔ یہ ملک ہمارے آبا و اجداد کا ہے۔ اسی ملک کو آزاد کرانے کے لیے تو کالے پانی کی سزا کاٹ رہے تھے ہمارے آبا و اجداد۔ تو بتاؤ اس ملک سے وفاداری ہم سے زیادہ کس میں ہو سکتی ہے؟ ہم اس ملک کے وفادار تھے، ہم اس ملک کے وفادار ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک میں ہمارے آبا و اجداد کے خون شامل ہے جن کے ذریعے سے آزادی لکھی گئی۔ اسی لیے آج ملک ہندوستان میں ہم اپنے بچوں کو بتائیں، ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ جو آج ہمارا ملک آزاد ہے یہ سب ہمارے آبا و اجداد کی دین ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں اور دیگر جو مجاہدین آزادی تھے ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا ملک آزاد ہے۔ اسی لیے جب بھی یہ تاریخ آئے اپنے بچوں کو اپنے آبا و اجداد کی آزادی کے بارے میں بتائیں، ان کی آزادی میں کوششوں کے بارے میں بتائیں، ان کی محنتوں کے بارے میں بتائیں، ان کی قربانیوں کے بارے میں بتائیں کہ کس قدر قربانیاں انہوں نے اس ملک کے لیے دی ہیں۔ سینوں پہ گولیاں کھائی ہے تب جا کر کے اس ملک کو آزادی ملی ہے۔ انہیں اپنی چین و سکون کو ختم کر دیا ہے تب جا کر کے ہمارا ملک آزاد ہوا ہے۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو، ان تمام مجاہدین آزادی کو جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں اہم کردار ادا فرمایا، اور اپنے تمام برادران وطن کو جشن آزادی کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ امن و سکون کے ساتھ ہم اس ملک میں رہیں، اور جو حقوق ہمارے ہیں ان حقوق کو ہم حاصل کرتے رہیں، کیونکہ یہ حق ہمیں کسی فرد نے نہیں دیا بلکہ یہ حق ہمیں ہمارے آبا و اجداد نے دیا۔ پھر سے میں آپ تمامی لوگوں کو ایک مرتبہ جشن یوم آزادی کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ ہندوستان زندہ باد۔